أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، صلی علی کے شہر مدینہ نظر میں ہے، طوفان نظر میں ہے، نہ سفینہ نظر میں ہے، طوفان نظر میں ہے، نہ سفینہ نظر میں ہے، تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے، تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے۔ اب میری چشم شوق پہنچتی ہے عرش تک، اب میری چشم شوق پہنچتی ہے عرش تک، معراج جانے والے کا کا زینہ نظر میں ہے، معراج جانے والے 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 کا زینہ ن
کے شہر مدینہ نظر میں ہے، یا رب نواز دولت سوز و گداز سے، یا رب نواز سوز و گداز سے، بوذر کا دل بلال کا سینہ نظر میں ہے، بوذر کا دل بلال کا سینہ نظر میں ہے، مظہر تصورات کی دنیا ہے عطر بیز، مظہر ہزار، مظہر تصورات کی دنیا ہے عطر بیز، محبوب کبریا کا پسینہ نظر میں ہے، محبوب کبریا کا پسینہ نظر میں ہے، مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، صلی علی کے شہر مدینہ نظر میں ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین رمضان اسپیشل۔ الحمدللہ آج ہم 5ویں روزے کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے روزے کے مسائل پر گفتگو کی تھی، جن میں روزے کی نیت کے بارے میں ہم نے جانا کہ روزے کی نیت کب اور کیسے کرنی چاہیے۔ ہم نے سحری اور افطاری کے مسائل کے بارے میں بھی جانا، اگر غلطی سے کوئی جلدی افطاری کر لے تو اس کے روزے کی قضا کے بارے میں بھی جانا، یہ بھی جانا کہ انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے نہ لگوائے گئے ہوں۔ ہمارے مہمان سکالرز نے یہ بھی بتایا کہ مسواک کی روزے کے ساتھ اجازت ہے اور پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے نہ جائے۔ لیکن ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی، روزوں کے کچھ مسائل باقی تھے جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے روزوں کے کچھ مزید مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہیں علامہ قاضی محمد امداد صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں حاجی عبدالقدیر صاحب۔ سر خوش آمدید۔ امداد صاحب یہ فرمائیے کہ شیخ فانی کون ہوتے ہیں، اور اگر وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ شروع میں تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر یہ چانس ہو کے بعد میں وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، جیسے مثلاً گرمیوں میں شدید بیمار ہیں روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن سردیوں میں ان کو صحت ہو جاتی ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو کیا ان کو روزہ رکھنا پڑے گا یا جو انہوں نے فدیہ دیا ہے گرمیوں میں وہ ان کے لیے کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ فانی ایک ایسے بوڑھے شخص کو کہا جائے گا کہ جو اتنا بوڑھا ہو جائے کہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے۔ صحیح، عورت ہو یا مرد؟ جی، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ ٹھیک۔ تو ایسا شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسا شخص جو ہے وہ پھر روزے کا فدیہ ادا کرے۔ جی، لیکن یہ فدیہ اسی صورت میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بندہ روزہ رکھنے کے قابل زندگی کے آخری سانس تک نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا کوئی بندہ ہو کہ جس نے پہلے فدیہ بھی ادا کر دیا، جیسے میں نے گرمیوں کی مثال دی ہے جی کہ گرمیوں میں اس کی صحت زیادہ خراب ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن سردیوں میں وہ کسی حد تک بہتر ہو جاتا ہے، تو پھر سردیوں میں روزہ رکھے گا؟ جی، اگر تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھ سکے تو پھر وہ روزہ ہی رکھے گا۔ ٹھیک ہے، روزے کی قضا پھر اس پر کرنا لازم ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہو سکا کہ اس نے اس کو دوبارہ اتنی طاقت نہ ہو سکی یا اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ روزہ رکھ سکے، پھر وہ فدیہ ادا کرے گا۔ صحیح۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ کہ جس نے پہلے فدیہ ادا کر دیا ہوا تھا،
پھر وہ روزہ رکھنے کے قابل بھی ہو گیا صحیح، تو اب وہ روزہ ہی رکھے گا، یعنی روزے کی قضا ادا کرے گا، صحیح، اور جو اس نے فدیہ ادا کیا تھا یہ بطور صدقہ شمار کر دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب یہ فرمائیں کہ ایسا ایک شخص ہے، وہ بہت بوڑھا ہے، بیمار ہے، اور اس نے فدیہ نہیں دیا، کچھ دنوں کا فدیہ اس کا رہ گیا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے ورثاء کو بعد میں اس کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر وارث محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت آپ مہربانی۔ کے چینل کے ذریعے جی دینی معلومات عوام الناس تک پہنچ رہی ہیں، جی جی، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ۔ جو بات آپ نے پوچھی جی اس کے بارے میں شرعی طور کے پر مسئلہ یہ ہے جی کہ جو آدمی شیخ فانی تھا جی، وہ روزے نہیں رکھ سکا صحیح، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، جی اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ سمجھ گیا ہے اپنے حوالے سے، تو اسے وصیت کرنا چاہیے کہ میری طرف سے میرے جتنے روزے رہ گئے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے بالکل میرے ٹھیک فوت ہے۔ ہونے کے بعد۔ یعنی سب سے پہلے اس کو خود وصیت کرنی خود چاہیے۔ وصیت کرنی چاہیے، یہ واجب ہے اس کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی جی اگر وہ وصیت کر گئے جی تو پھر اس کا فدیہ جو ہے ورثاء ادا کریں گے، اس کا جو ترک ہے اس میں سے ثلث مال میں سے، بالکل ٹھیک ہے۔ ثلث مال میں سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا اس میں سے اس کا وہ فدیہ پورا ہوتا ہے، صحیح۔ اگر وہ پورا ہوتا ہے تو وہ فدیہ ادا کریں گے۔ جی اگر اس کے مال میں سے یا اس کا ترکہ باقی نہیں بچا صحیح، اور وہ مال جو رہ گیا ہے اس سے اس کا فدیہ پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ورثاء کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اس کا فدیہ ادا کریں۔ بالکل صحیح، اگر ان کے پاس بھی اتنی مالی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ادا کر سکیں، جی تو شریعت نے کہا کہ قرض لے کر اس کی طرف سے ہی وہ فدیہ ادا کریں، یہ بڑا لازمی ضروری اللہ ہے۔ اکبر، جی جی ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے قرض لیا یا اس کے پاس جو پیسہ تھا یا جتنا اس کا ثلث تھا اس میں سے اس کا فدیہ پورا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے علماء نے حیلہ اسقاط کو وضع کیا ہے کہ بالکل اس کے ذریعے جناب فدیہ اس کے ادا کیے جائیں، صحیح، کیونکہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، یہ قرآن کا حکم ہے بالکل کہ ٹھیک، فدیہ ادا کیا جائے گا۔ بالکل صحیح، جی بالکل ٹھیک ہے۔ فدیہ بھی بتا دیں، اس کی مقدار کیسے ہے؟ فدیہ کی مقدار جو ہے صدقہ فطر کی مطلب ہے کہ مقدار کے مطابق ہوتی ہے، صحیح صحیح، جی جو صدقہ فطر کی ایک روزے کی، جی تو اس کے حساب سے جناب جتنا بھی فدیہ بنتا ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ 1.25 کلو گندم جو پونے ہے، 2 کلو یا اس کی قیمت دے یا اس سکتے کی ہیں، قیمت اگر اس میں اضافہ کرے گا صحیح۔ تو ماشاءاللہ۔ شیخ فانی اور مریض کے مسائل کو ایک جیسا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، اچھا شیخ فانی کے اور مریض کے مسائل کو ایک طرح کے نہیں سمجھ سکتے، اچھا، یہ اس میں فرق ہے۔ شیخ فانی جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ امید نہیں ہوتی ہے کہ وہ صحت مند ہوگا، صحیح، اور مریض کے حوالے سے امید کی جا سکتی ہے وہ جوان بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مریض تو۔ صحت یاب ہو جائے گا، صحیح، اور جب صحت یاب ہوگا تو یہ اپنے روزوں کی قضا کرے گا، اب فدیہ نہیں دے گا اپنی طرف۔ امداد صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مسافر کے روزے کا کیا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا ہے؟ بعض لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جو رخصت ہے اس میں، اس پہ ضرور ہر حال میں عمل کرنا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے حضور شرعی حکم تو یہ ہے کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ٹھیک اور ہو یہ گیا، اجازت اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور جہاں کہیں اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کو یا اپنی معصیت کو ناپسند فرمایا ہے، صحیح، وہیں پہ اللہ رب العزت نے رخصت پر عمل کرنے کو پسند فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ چونکہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، لہٰذا مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، صحیح، اور جب وہ سفر سے واپس آ جائے ہاں تو تو پھر دوبارہ وہ اس اپنی روزے تعداد کی پوری وہ کر قضا لے، ادا یہ تو کر قرآن سکتا میں ہے۔ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے سفر کے دوران کبھی روزہ چھوڑا بھی اور آپ نے کبھی روزہ رکھا بھی، ٹھیک ہے، چھوڑا اسی نیت سے کہ امت کے لیے یہ تعلیم ہو جائے کہ جو نا یہ امت جو نا اس روزے کو سفر کی حالت میں چھوڑ سکتی ہے۔ صحیح، اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے روزہ دار شخصیت گزرے ہیں، تو آپ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کی کہ حضور میں سفر کی حالت میں
روزہ رکھتا ہوں. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ سفر کی حالت میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور آپ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہمیں سمجھ آیا کہ جو لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں جو رخصت ہے اس پہ ہر حال میں عمل کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. کر لیں، آپ نے اپنی مشکل کو خود دیکھنا ہے. اگر آپ کو سفر میں لگ رہا ہے کہ ایزی ہے میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو پھر رکھ لینا چاہیے، اور اگر مشکل لگ رہا ہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل ایسا. یہ ناظرین ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں. حاجی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ خواتین کے جو روزے ہیں ان کی رخصت پہ کچھ ارشاد فرمائیے کیسے ہے؟ جی خواتین کے روزوں کی رخصت کے حوالے سے جی جی شریعت مطہرہ نے جی چونکہ خواتین کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے حکمت خداوندی کے تحت، جی جی وہ ہر ماہ میں صحیح اس کی مدت جو ہے وہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک ہے. ٹھیک. جس کو شرعی زبان میں حیض کہا جاتا ہے. جی. اس بیماری میں اس کے اوپر روزے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اللہ خالق کائنات کا بھی ارشاد ہے قرآن میں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ٹھیک ہو گیا. یرید اللہ بکم اليسر جی ولا یرید بکم العسر. ٹھیک. چونکہ یہ بھی ایک بیماری ہے جی تو بیماری کے ایام میں جی خالق کائنات نے رخصت عطا فرمائی صحیح کہ تم ان ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے. یہ عورتوں کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اس بیماری کو دوسری بیماری پر ہم قیاس نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. یہ کیونکہ اس بیماری میں اگر کوئی اور بیماری لاحق ہو جی تو اس میں گنجائش ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے جی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ بھی ہے. صحیح. اگر روزہ رکھو تو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جی جی لیکن ان ایام میں روزہ عورت نہیں رکھ سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ ہے. جی. اور دوسرے بچے کی ولادت کے بعد جی جو 40 دن کا پیریڈ ہوتا ہے جی جی اس کو نفاس کا نام دیا جاتا ہے. صحیح. ان ایام میں بھی عورت کے اوپر روزہ نہیں ہے. صحیح. بلکہ ان ایام کے روزوں کو وہ صحت مند ہونے کے بعد یا پاک ہونے کے بعد مدت گزرنے کے بعد وہ دوبارہ ان کی قضا کرے گی. صحیح. جب اسے موقع ملے گا. رمضان میں تو نہیں، رمضان کے بعد. جی جن خواتین کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دینے کے قریب ہیں اس حالت میں وہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے، رکھ سکتی ہیں. جی اگر وہ صحت مند ہیں جی اور ان کی صحت پر اور اس بچے کی صحت کے اوپر اثرات مرتب ہونے کے کچھ ایسا اندیشہ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر تو روزہ وہ رکھ لیں. اچھا ٹھیک. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میری صحت کو بھی اس سے نقصان مل سکتا ہے اور بچے کو بھی مل سکتا ہے صحیح تو اس حوالے سے اسے رخصت ہے. لا اکراہ فی الدین. بالکل ٹھیک. دین میں سختی نہیں. اسی طرح جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ابھی چھوٹے بیبیز ہیں ان کے، جی جی تو ان کے لیے کیا حکم ہے روزے کے بارے میں شرع شریعت کا؟ جی ان کے لیے بھی یہی ہے. جی اگر وہ سمجھتی ہیں جی کہ دودھ پلانے کی حالت میں ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے جی یا بچے کی صحت متاثر ہوئے گی روزہ رکھنے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی صحت کا اور بچے کی صحت کا خیال رکھے اور روزوں کی قضا کر لے. ان ایام میں وہ روزے نہ رکھے تاکہ اسے اور اس کے نو مولود کو نقصان نہ پہنچے. لیکن ایک بات یاد رہے اس میں جی 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 کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ آسانی کے لیے چونکہ مالی فراوانی بہت ہوتی ہے وہ فدیہ ادا کر دیتے ہیں کہ چلو جی ہماری طرف سے فدیہ ہو گیا. جی تو جناب اس صورتحال میں فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. فدیہ اس صورت میں قابل قبول ہوتا ہے کہ جب بندے کو یہ امید نہ رہے کہ میں صحت مند ہوں گا، جیسے شیخ فانی. بالکل. چونکہ ان کو اللہ خالق کائنات نے جناب ایمان باقاعدہ یہ جو رخصت دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایام گزرنے کے بعد جب یہ عارضہ جو ہے وہ لاحق نہ ہو
اور یہ معاملات ختم ہو جائیں تو اس کے بعد وہ روزے رکھیں گی، اپنی روزے رکھیں تعداد تو پوری بہت کریں اجر و ثواب۔ ہاں نا جی، وہ پوری کریں گی، جی، اس تعداد کو پوری کریں گی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑا لازمی اور ضروری چیز ہے۔ عورتوں کے حوالے سے دو چھوٹے چھوٹے اور سوال ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے۔ ایک تو یہ کہ کھانا وغیرہ ہمارے کلچر میں زیادہ خواتین بناتی ہیں، جی جی، تو روزے کی حالت میں وہ کوئی چیز کھانا وغیرہ جو ہے وہ چکھ سکتی ہیں، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں، اس کے حوالے سے یہ ہے جی کہ بسا اوقات وہ نظام کرتے ہیں کہ خامن کی مطلب ہے کہ طبیعت کے اوپر وہ انحصار ہوتا ہے کہ وہ کس مزاج کا بندہ ہے، جی، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسلام میں احتیاطی پہلو کو مد نظر رکھا جائے، ٹھیک ہے، یہ چکھنے مکھنے والا مسئلہ نہ کیا جائے تو زیادہ اچھا بہتر، اور خیر بھی اسی میں ہے۔ اچھا، ہم شریعت کے جملہ امور کو جب دیکھتے ہیں ہاں تو ان میں احتیاط کو سب سے زیادہ مد نظر رکھا گیا حاجی صاحب اگر کوشش کریں وہ کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ ان کے حلق سے آگے نہیں جا رہی، کوئی بھی چیز ظاہر ہے منہ تک رہتی، جیسے ہم مسواک بھی کر لیتے ہیں، تو مسواک کا بھی ایک ذائقہ تو ہوتا ہے نا؟ جی جی، اصل میں مسواک اور اس میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، مسواک میں چونکہ شرعی طور کے اوپر اجازت ہے، اس کا ذائقہ ہلکا ہوتا ہے، تم ایسا تو یہ اس میں تو ذائقہ ہوتا ہے باقاعدہ، ہاں اس میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطلب ہے کہ ذرات کا یہ بھی مطلب ہے کہ غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ حلق سے نیچے اتر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اگر بچا جائے چھوٹے بچوں کو یا کسی بوڑھے، کسی چھوٹے بچوں کو مطلب ہے کھلا دیں، شیخ فانی ہیں، کوئی بوڑھے والدین ہیں، بوڑھا ہے جس کا روزہ نہیں ہے، نہیں میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان کو کوئی چیز چبا کے تو کوئی خواتین میں سے کوئی یا کوئی مرد وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا جس کا خود اپنا روزہ ہے؟ وہ خود چبا کے ان کو دے؟ جی جی، نہیں ایسا تو نہیں کر سکتے جناب، وہ مطلب ہے کہ اور ٹکڑا لے اور اپنے منہ میں چبائے اور اس کو اٹھا کر اس کو دے دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اس سے تو مطلب ہے کہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ لکھا ہے حاجی صاحب کہ اس کا اگر آگے نہیں جاتا آپ کا ذائقہ حلق میں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ منہ تک رہے، کلی شلی کر لیتے ہیں اچھی طرح سے، اگر اس طریقے کو جناب پروفیسر صاحب دیکھا جائے، جی جی، میری ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے معاملات ہیں، اب جناب ڈریپس اور جناب انجیکشن کا جو مسئلہ تھا یہ بھی اختلافی تھا، ہاں ان کو بھی بعض لوگوں نے جائز کہنا تھا کہ بھائی مطلب ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں ٹوٹتا ہے، صحیح، اب جناب جاتے جاتے جناب فتویٰ جاری ہو گیا جی نہیں ٹوٹتا ہے، صحیح، تو جناب اس کے متبادل بھی تو ایک راستہ موجود ہے نا، اس کو اختیار کر لینا بندہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، وہ یہ ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو جناب ان روزوں کی قضا کر لو نا، رکھو ہی نہیں، ہاں نہیں رکھو نا، بالکل ٹھیک، تو تم روزہ بھی رکھ رہے ہو تو اس طریقے سے تو جا مطلب احتیاط کو مد نظر رکھا، بالکل ٹھیک ہو، احتیاط کو نہ چھوڑا، بالکل ٹھیک ہو، جہاں مطلب ہے کہ مشکوک ہو جا مسئلہ وہاں احتیاط کو سامنے رکھیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ امداد صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ممنوع روزے کون سے ہیں اور مسنون روزے کون سے ہیں؟ ممنوع روزے تو سال کے 5 روزے جو ہیں یہ ممنوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک روزہ عید الفطر کا، جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، رمضان شریف کے بعد آتی ہے، عید الفطر کا روزہ یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو بڑی عید جس کو ہم کہتے ہیں عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کے 4 روزے یعنی 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13، یہ 4 روزے وہ، اور یہ عید 5 یہ روزے ممنوع ہوتے ہیں۔ اور مسنون روزے وہ ہوتے ہیں جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بھی تعلیم دی رکھنے کی۔ مثال کے طور پر ایام 20 کے روزے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی، ہر چاند کی جو 13، 14 اور 15 کے جو روزے تھے یہ آپ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ بھی مسنون روزوں میں شمار ہوتے ہیں۔ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ بھی مسنون روزوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو یوم عرفہ کا جو روزہ ہے یہ بھی مسنون روزوں میں شمار ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو مسنون روزے، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی بہت سے ہوتے ہیں، جیسے پیر کا روزہ بعض لوگ رکھتے ہیں، بعض لوگ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو پیر اور جمعرات کا روزہ نفلی روزوں میں شمار ہو جائے گا، اور جو روزے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھے ہیں اور امت کو بھی تعلیم دی ہے تو ان کو مسنون روزے کہا جائے گا۔ یہ اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے آسان بنا دیجئے پلیز، مسنون سے مراد ہے سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں اور امت کو تعلیم بھی دی ہے بالکل ان روزوں کو رکھنے کی، بالکل ٹھیک، ان روزوں کو مسنون روزہ کہا جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ حاجی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر کا روزہ نہیں ماننا چاہیے،
بعض کہتے ہیں ماننا چاہیے. تو اس پہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن و سنت میں اس کی کون کون سی مثالیں ہیں ہمارے سامنے اور کیا یہ رکھنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضرت نظر کا روزہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا ثبوت قرآن مجید میں سے ہے. جی انی نظرت للرحمن صوما. بالکل ٹھیک ہے. بی بی مریم نے نظر مانی صحیح کہ میں اپنے رب کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے روزے رکھوں گی. ٹھیک ہو گیا. چونکہ نظر کا تعلق جو ہے عبادت سے ہے. جی اور عبادت اللہ خالق کائنات کی جاتی ہے. صحیح. ایک بات. جی عبادات میں اگر روزے کو دیکھا جائے جی تو روزہ ایک بہترین عبادت ہے. بے شک ایسے ہی. کیونکہ اس سے انسان کو روحانی تطہیر اور سکون حاصل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بہت صحیح. لازمی و ضروری ہے. جی تو لہٰذا روزے کی نظر ماننا یہ بالکل قرآن اور فرمان رسول کے عین مطابق ہے اور روزے کی نظر ماننی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. چونکہ جو نظر کا روزہ جو ہے اس کو واجب کہیں گے پھر کس میں آئے گا یہ؟ ہاں یہ وجوب کے زمرے میں آ جائے گا. اچھا لازمی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اس کی تو پھر جناب من اگر اس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی قضا کرے گا. ایک صحیح. رکھنے کا موقع نہیں ملا وہ دنیا سے چلا گیا جی جی تو پھر اس کا فدیہ بھی ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. وہ رسا پہ ضروری ہے. جی ہاں لازمی ہے. جی جی وہ خود بھی وصیت جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا جی جی کہ خود وصیت کر کے جائے گا اور خود وصیت کرنے کا اسے صحیح موقع نہیں ملا ہے ہاں تو ورثاء کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس کی طرف سے اس کا نظر کا فدیہ ادا کریں. بالکل ٹھیک ہو. اور جب تک وہ فدیہ ادا نہیں کریں گے جی اس وقت تک متوفی جو ہے وہ قابل مواخذہ رہے گا. اللہ اس کا چھٹکارا ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جی ہاں کیونکہ اس نے ایک غیر ضروری امر کو اپنے اوپر لازم کر دیا. بالکل صحیح. وہ اس کے اوپر لازم نہیں تھا. بالکل صحیح. ضروری نہیں تھا کہ جناب تو نظر مانتا. صحیح. لیکن تو نے نظر مانی ہے. صحیح. ایک غیر ضروری امر کو آپ نے اوپر لازمی کر دیا. صحیح. اب تجھے اس کا ادا کرنا لازمی. صحیح. اگر تو بندہ ادا نہیں کرے گا تو اگر موقع مل گیا موقع نہیں ملا نہیں ادا کیا تو اس کا فدیہ دیا جائے گا. اور جب تک فدیہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک. حاجی صاحب اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ نظر اگر ماننی ہے تو روزے کے علاوہ کوئی مان لینی چاہیے جو آسان ہے. دیکھیں نا جی اصل میں روزہ تو پھر روزہ ہے نا جی. ہاں مطلب ہے کہ یہ بھی تو دیکھا جائے نا ہر وقت ہماری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہم آسانی کی طرف راغب ہوتے ہیں. ہم مشکل کی طرف کبھی نہیں بڑھتے نا. مشکل پھر رہ جاتی ہے پھر زیادہ مسئلہ بنے گا. مشکل چیز ہوتی ہے اس کا ثواب بھی تو اتنا بڑا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اب روزہ جو ہے الصوم لی وانا اجزا بھی کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں نا. بالکل ٹھیک. تو باقی جو بھی آپ عمل کریں گے اس کا اللہ خالق کائنات جو صلہ عطا فرمائے گا تو وہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا. تو روزہ کتنی اہم عبادت ہے کہ مالک فرماتا ہے یہ ہے بھی میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں. تو میں یہ کہوں کہ روزہ سے بڑھ کر اور کیا مطلب ہے کہ ایسی عبادت ہو سکتی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ روزے سے رہے. صائم الدہر قائم اللیل ہونا یہ قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے کہ انسان رات کو قیام کرے اپنے رب کے حضور اور دن کے وقت وہ روزہ رکھے. اور یہ وہ عبادت ہے جیسے سیدنا علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جناب من گرمیوں کے ایام میں روزہ رکھنا مجھے زیادہ پسند ہے. اب سختی کا عالم تو ہے نا وہاں پر لیکن جتنی سختی ہوگی حضور نے فرمایا کہ بندے کے جسم میں اگر کانٹا چبھ جاتا ہے اس تکلیف کے اوپر بھی مالک اس کو اجر و عطا فرماتا ہے. تو جتنی تکالیف آتی ہیں بندے کے اوپر اتنا اس کا اجر بھی تو بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا روزے کی اگر اس نے نظر مانی ہے تو وہ یہ بہترین نظر ہے. صحیح. بی بی مریم نے نظر روزے کی مانی. واہ واہ. تو بہتر ایک نظر تھی تو اس لیے مانی نا. تو لہٰذا قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے مالک کی رضا کو جناب من حاصل کرنے کے لیے بندے کو وہ عمل کرنا چاہیے کہ جو اس کے محبوبوں نے کیا ہو. جو اللہ کے محبوبوں نے کیا. تو اللہ کے محبوبوں میں بی بی مریم کا شمار ہوتا ہے. تو بی بی مریم نظر مان رہی ہیں روزے کی تو ہمیں جناب کیا دوسری طرف چلے جائیں مالی اعتبار سے. تو ہم صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ مانی ہے تو پھر پوری بھی کرے. تو مانی ہے تو پھر پوری بھی کرے.
पूरी करेगा। क्योंकि चला गया पीछे, अल्लाह जाने कोई उसका वो देखता है, फिर उसकी फिदिया देता है उसका या नहीं देता, ये भी एक मसला है ना। देखिए नहीं जी, इंसान को ये तो ख्याल उसके रखना ही नहीं चाहिए कि मैं चले जाऊंगा मेरा फिदिया देगा। ना जाने इंसान की मतलब है कि मौत कैसे वाक़या होती है। उला बात ऐसे ही मतलब है कि वो रसा के हाथों में होती है या कहीं और पर आती है। तो फिदिया के हवाले से ये तो एहतियाती अम्र है ना, लेकिन इसके ऊपर मतलब है कि अपना ये नजरिया रख लेना कि मैं ये अमल नहीं करता फिदिया दे दिया जाएगा, वो काबिल कबूल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इमदाद साहब ये फरमाइए कि कुछ टर्म्स हमें रोज़े के बारे में मिलती हैं कि कुछ चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, कुछ से फासिद हो जाता है, तो इनका थोड़ा फ़र्क तो बताइए हमारे नाज़रीन को। फासिद के लिए तो मतलब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ना, कि जैसे कै हो जाए, हाँ ठीक है, इससे रोज़ा फासिद हो जाता है, वो यानी इतनी टूट जाता है। जी टूट जाता है। फासिद होने का मतलब है कि टूट जाना, ठीक हो गया। इसके लिए मुख्तलिफ सूरतें हैं कि रोज़ा किन किन सूरतों में टूट जाता है, सही, वो एक लंबी तफसील है। जी जी जी। तो मकरूह के लिए यानी ऐसी चीज़ें जो रोज़े को मकरूह कर देती हैं, मिसाल के तौर पर हम रोज़ा भी रखे हुए हों और हम साथ साथ झूठ भी बोल रहे हों, सही, किसी की गिबत कर रहे हों, किसी के लिए चुगली खा रहे हों। अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है तो ऐसे ठीक है? बिल्कुल, मकरूह ऐसे अमल को कहा जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक नापसंदीदा अमल होता है। बिल्कुल ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ जाएंगी जो रोज़े के ये साथ बचना चाहिए? झूठ बोलना जी, और इसी तरह किसी की गिबत करना और किसी की चुगली खाना, सही, और यानी गालम गलोच करना, लड़ाई झगड़े करना, अक्सर हमारे लड़ाई झगड़े करना, गालम गलोच करना, और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इस रोज़े को मकरूह कर देती हैं। और रोज़े के लिए ना ये तो ज़ुबान से होगी ना चीज़ें, इसमें कान भी शामिल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे इसमें आंखें भी शामिल हो जाएंगी, इसमें तो पूरा जिस्म शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें हवासे रोज़े के लिए ना उलमा ने 3 दर्जे लिखे हैं जी। उनमें से एक दर्जा ये है कि आम लोगों का रोज़ा, ठीक है, वो यही है कि मिसाल के तौर पर रोज़े की जो तारीफ़ है कि सुबह तुलुए फजर से लेकर तो गुरूब आफ्ताब तक जो ना वो खाने पीने से और जिमा करने से रुके रहना, सही। और एक होता है ख़ास लोगों का रोज़ा, उसमें ये होता है कि जी आप खाने पीने से भी रुके रहें, जिमा से भी रुके रहें, और इसके अलावा गीबत से, चुगली से, वादा खिलाफी, गालम गलोच, ये दंगा फसाद, इस तरह की चीज़ों में बचे रहें। और एक होता है अख़सुल ख़वास, सही, यानी खासुल खास लोगों का रोज़ा, उसमें फिर अल्लाह ताला के सिवा सारी चीज़ों को बंदा छोड़कर सिर्फ अल्लाह का होकर रहे। एक छोटा सा और सवाल है जी, नफली रोज़ों में सबसे बेहतरीन रोज़े कौन से हैं, और ये इरशाद फरमाइए कि क्या नफली रोज़े की क़ज़ा हो सकती है? नफली रोज़े की क़ज़ा का हुक्म यह है कि अगर किसी बंदे टूट गया, अगर किसी ने बंदे ने रखा और उसके बाद जानबूझ के उसको तोड़ दिया, जी जी, फिर तो उसकी क़ज़ा लाजिम होगी। अच्छा, फिर उसकी क़ज़ा लाजिम होगी, ठीक है, रख के उसने, लेकिन कफ़ारा नहीं है शायद, कफ़ारा उसमें नहीं है, अच्छा, क़ज़ा लाजिम है। हाँ। लेकिन जो नफली रोज़े हैं वो मैंने पहले भी कुछ देर अर्ज़ किया कि उसमें जैसे मिसाल के तौर पर पीर का रोज़ा रख लेना, और इसी तरह शब बरात के बाद जो शब बरात वाले दिन 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को रोज़ा रख लेना, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को रोज़ा रख लेना, इनको भी नफली रोज़ों में शुमार किया जाता है। जुमेरात का रोज़ा रख लेना, इसको भी नफली रोज़ों में शुमार किया जाता है, सही है। और सोमे दाऊदी जिनको कहा जाता है कि एक दिन छोड़कर, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़ते थे और एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे, एक दिन रोज़ा रखते थे, तो इसको सोमे दाऊदी कहा जाता है। तो ये भी नफली रोज़ों में शुमार होते हैं। ठीक है। ख़ास बात इसमें जो हम पूछना चाह रहे थे और नाज़रीन तक पहुँचाना चाह रहे थे वो ये थी कि अगर इसमें कोई बंदे से गलती हो जाती है तो इसका कफ़ारा नहीं है जी, और लेकिन क़ज़ा करना पड़ेगा जी। नफली रोज़ों में कफ़ारा नहीं है, और जानबूझ के अगर तोड़ देगा तो फिर क़ज़ा करना लाजिम होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।